بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق مثلث وضع کی وضاحت پر مشتمل ہے، یعنی جب ہم یہ ثابت کر چکے کہ لفظ اور معنی کے درمیان جو واسطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پھر عملیات وضع آتے ہیں۔ تو آج ہم ان عملیات کی وضاحت کریں گے اور مثلث وضع کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قراءت متن کی طرف آتے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِتِّجَاهُ الْآخَرُ فَيُنْكِرُ بِحَقٍّ الدَّلَالَةَ الذَّاتِيَّةَ وَيَرَى أَنَّ الْعَلَاقَاتِ اللُّغَوِيَّةَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ موضوعا، والمعنى موضوعا له. والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون۔ یہ تو آج کی عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں اس عبارت سے ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے لفظ اور معنی کے حوالے سے یہ وضاحت کر دی تھی کہ ان دو کے درمیان جو رابطہ ہے وہ سببیت کا رابطہ ہے، تاہم یہ سببیت ذاتی نہیں ہے، یعنی ذات لفظ سے نہیں پھوٹتی۔ یہ سببیت لفظ کی طبیعت سے، لفظ کی ذات سے نہیں پھوٹتی۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ خود معنی کے لیے سبب بنے، جس طرح آگ حرارت کے لیے سبب بنتی ہے۔ آگ کی سببیت حرارت کے لیے یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، طبیعی ہے۔ سورج کی سببیت روشنی کے لیے یہ طبیعی ہے، لیکن لفظ کی معنی کے ساتھ یہ دلالت، معنی کے اوپر دلالت ذاتی اور طبیعی نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ اس کے اوپر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ پس اگر طبیعی نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آئی؟ اگر لفظ کی سببیت طبیعی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے گزشتہ جس طرح بتا دیا کہ ایک رائے تو یہ تھی کہ لفظ کی طبیعت میں ہی معنی چھپا ہے، یعنی خود لفظ سبب بنا ہے معنی کا۔ تو اس رائے کو ہم نے رد کر دیا کہ اگر لفظ کی طبیعت میں معنی چھپا ہوتا تو تمام کے تمام الفاظ کے معنی سب لوگ سمجھ سکتے، پھر ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اب آتے ہیں دوسری رائے کی طرف کہ لفظ اور معنی کا تعلق ایک
واضح کی وجہ سے ہے، ایک اتھارٹی کی وجہ سے ہے، ایک اعتبار دہندے کی وجہ سے ہے، ایک معتبر ادارہ، ایک معتبر شخص، ایک معتبر آدمی، اس نے قرارداد کے ذریعے ایک لفظ کو وجود ملا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ادارہ اور وہ اتھارٹی کیا ہے؟ خاندان ہے۔ خاندان کیا کرتا ہے؟ وہ اس بچے کے لیے ایک نام رکھتا ہے، کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ بچہ علی نام رکھتا ہے، یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کا نام علی ہے۔ تو یہ علی نام کس نے دیا اس بچے کو؟ یہ اس اتھارٹی نے دیا، یعنی خاندان نے دیا، والدین نے دیا۔ تو یہ لفظ اور معنی کا تعلق جڑ گیا، یعنی اس بچے کا جو نو مولود ہے وہ معنی ہو گیا، جو نو مولود ہے یہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے، اور اس اتھارٹی اور اس اعتبار دہندہ نے ایک لفظ وضع کیا، یہ اس کا لفظ ہو گیا، اس لفظ کا نام ہے عین لام یہ، یعنی علی۔ تو بس یہ تعلق کس نے جوڑا؟ ایک اعتبار دہندہ نے، ایک اتھارٹی نے، ایک معتبر نے اس کو اعتبار دیا۔ اب آپ اسی کو لے لیں، مثلا کرنسی کی آپ مثال لے لیں۔ مثلا پاکستان بنا تو پہلے تو ہماری کرنسی نہیں تھی، اس کے بعد ہماری ایک کرنسی آ گئی۔ اب اس کرنسی کو ہم نے کیا نام دیا؟ روپے کا نام دیا۔ تو اس کا نام بن گیا روپیہ۔ پہلے مثلا پیسہ بھی تھا، مثلا اس زمانے میں جب ہم تھے تو 8 آنے بھی تھی، 4 آنے بھی تھی، لیکن آج نہیں ہے۔ آج مثلا 5 روپے، 10 روپے کا نوٹ ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اعتبارات ہیں، نام ہیں۔ اسی طرح مثلا امریکن کرنسی ہے، اس کو ڈالر کا نام دیا گیا۔ ایرانی کرنسی ہے، یہاں پہ ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں تومان ہے۔ چینی کرنسی ہے، مثلا یوان ہے۔ تو یہ کیا نام ہے؟ یہ نام کس نے دیا ان کو؟ جبکہ کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن ان کو روپیہ کا نام دیا، ڈالر کا نام دیا۔ یہ کس نے دیا؟ یہ الفاظ کا پہناوا ان نوٹوں کو کس نے پہنایا؟ یہ ایک اعتبار دہندہ نے پہنایا، ایک اتھارٹی نے پہنایا۔ تو یہیں سے الفاظ اور معانی کا جو ہے وہ رابطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ رابطہ کیسا رابطہ ہے، یعنی جو ہے وہ ایک اعتبار دہندہ کے اعتبار سے وجود میں آتا ہے۔ شہید صدر جو ہے وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ یہ نظریہ لفظ اور معنی کے درمیان موجود رابطے کو بیان کرنے میں صائب ہے، یعنی یہ نظریہ جو ہے لفظ اور معنی کے درمیان موجود رابطے کو بیان کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک ٹرائنگل ہے، جس ٹرائنگل کا نام عملیات وضع ہے، یعنی وضع کے عملیات۔ یہ ٹرائنگل جو ہم نے ابھی بنائی ہے، اس پورے ٹرائنگل کو آپ کہہ سکتے ہیں عملیات وضع۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ خاندان اس کا نام رکھتا ہے۔ تو اس پورے ٹرائنگل کو آپ کیا کہیں گے؟ عملیات وضع کہیں گے، یعنی وضع کے عملیات، بنائے جانے کے عملیات۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا نام رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عملیات وضع ہیں۔ یا ایک کرنسی بناتے ہیں، آپ اس کو ایک نام دیتے ہیں، تو یہ عملیات وضع ہیں، جس میں 3 چیزیں ہیں، ٹرائنگل ہے، مثلث ہے۔ ایک جو ہے وہ واضح ہے، یعنی جو اتھارٹی ہے جو وضع کرتی ہے، جس طرح کہ مثلا بچہ ہے تو خاندان ہے، والدین ہے، یہ اس نام کے واضح ہیں جو لفظ کو وضع کرتی ہے۔ ایک وضع کرنے والا ہے جو اتھارٹی ہے، ایک موضوع ہے، یعنی جس چیز کو وضع کیا جاتا ہے، یہ لفظ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ لفظ ہے، لفظ کو وضع کیا جاتا ہے۔ لفظ روپیہ وضع ہو گیا کس کے لیے؟ پاکستانی کرنسی کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موضوع ہے، یعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا لفظ علی، یہ موضوع ہے۔ ایک ہے معنی جو موضوع لہ ہے، موضوع لہ یعنی معنی، جس کو معنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی کیا ہے؟ جس کے لیے اس لفظ کو کیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ معنی کیا ہو گیا؟ موضوع لہ ہو گیا، یعنی وہ جو نو مولود بچہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے،
یا جو وہ خود نوٹ ہیں جس کے لیے لفظ روپیہ وضع ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نوٹ کیا ہے؟ معنی ہے. تو بس یہ ٹرائی اینگل تو ٹھیک ہے، شہید کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن خود ابھی اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ کون سے عملیات سے گزر کر یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنے لگا. یعنی خود اس عملیات وضع کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں دی گئی. خود عملیات وضع کیسے انجام پاتے ہیں، یہ تین فیکٹرز، یہ تین عناصر موجود ہیں کہ ایک واضح ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک موضوع اللہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کون سے عملیات سے گزر کر یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرنے لگا ہے، ابھی تک یہ حالہ ابہام میں ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. تو آگے چل کے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. تیسرا حصہ وضاحت متن کا ہے، تو انہی گزارشات کو متن کی شکل میں وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِتِّجَاهُ الْآخَرُ، دوسرا نقطہ نظر. یہ پہلے نقطہ نظر کے مقابل میں پہلا نقطہ نظر کیا تھا کہ الفاظ اور معنی کے درمیان جو سببیت کا رابطہ ہے یہ طبیعت لفظ سے پھوٹتا ہے، یعنی ذاتی ہے، ذات لفظ سے نشأت لیتا ہے، جسے ہم نے رد کیا. اب آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِتِّجَاهُ الْآخَرُ فَيُنْكِرُ بِحَقٍّ الدَّلَالَةَ الذَّاتِيَّةَ، یہ جو دوسرا نظریہ ہے یہ حق بجانب ہے، اور حق بجانب طور پر انکار کرتا ہے دلالت ذاتی کا. یعنی حق ہے اس معاملے میں کہ یہ دلالت ذاتی کا انکار کرے. وَيَرَى، اور اس کا ماننا یہ ہے، وَيَرَى یعنی یہ دیکھتا ہے، یہ رائے رکھتا ہے کہ ان العلاقات اللغویۃ، یہ جو لغوی روابط ہیں، بین اللفظ والمعنی نشأت فی کل لغت علی ید الشخص الاول، یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان لغوی روابط ہیں، زبان میں ہر زبان کے اپنے اپنے روابط ہیں. مثلا انگور کا لفظ ہے جسے عربی میں العنب کہا جاتا ہے، اردو میں مثلا انگور کہا جاتا ہے، پرشین میں انگور کہا جاتا ہے، اور مثلا انگلش میں گریپس کہا جاتا ہے. تو ہر زبان میں جو یہ لغوی روابط ہیں یہ کیسے وجود میں آئے؟ نشأت فی کل لغت، ہر زبان میں وجود میں آئے، علی ید الشخص الاول او الاشخاص الاوائل، ابتدائی اشخاص جو بانیان لغت ہیں ان کے ہاتھوں وجود میں آئے. بس یا شخص اول ایک نفر ہے یا اشخاص اوائل زیادہ افراد ہیں جنہوں نے کیا کیا، الذین استحدثوا تلک اللغہ، جنہوں نے اس زبان کو وجود میں لایا اور پھر ان الفاظ کو وجود دیا، الفاظ کو وضع کیا، پھر ان الفاظ کے لیے معنی کو وضع کیا. وَتَكَلَّمُوا بِهَا، اور اس لغت میں کلام کیا، صحبت کی، بات چیت کی. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ خَصَّصُوا الْفَاظًا، تو یہ لوگ تھے جنہوں نے الفاظ کو تخصیص دیا، الفاظ معینہ کو، لِمَعَانٍ خَاصَّةٍ، الفاظ معینہ کو تخصیص دیا معنی خاصہ کے لیے، بتایا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے ہے. دودھ کا لفظ دودھ کے معنی کے لیے ہے، مثلا پانی کا لفظ اس خاص مادے کے لیے ہے، لسی کا لفظ اس مادے کے لیے ہے. تو اسی طرح سے مختلف الفاظ اور مختلف معنی یہ ان لوگوں نے بتائے ہیں اور بنائے ہیں. فاکتسبت الالفاظ نتیجۃ لذلک التخصیص علاقۃ بتلک المعانی، الفاظ نے کسب کیا اس تخصیص کے نتیجے میں، یعنی یہی جو اوائل اشخاص نے جو تخصیص دی نا الفاظ کو معنی کے ساتھ، اسی تخصیص کے نتیجے میں الفاظ نے کسب کیے. کون سی چیز کسب کی؟ علاقتاً، روابط کسب کیے. بتلک المعانی، انہوں نے روابط کو کسب کیا معانی کے ساتھ، یعنی ہر لفظ کا رابطہ اپنے معنی کے ساتھ جڑ گیا. کیسے جڑا؟ نتیجتاً لذالک التخصیص، یہ اسی تخصیص ہی کا نتیجہ تھا جو ان اشخاص نے دی. ان اشخاص نے کہا کہ الماء کا لفظ پانی کے لیے ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مثلا جس طرح میں نے ابھی محسوس مثال دی ہے کہ اس کرنسی کا نام مثلا روپیہ ہے، تو یہ کیسے بنا؟ کیونکہ اس اتھارٹی نے کہہ دیا کہ ہمارے ملک کی کرنسی کا نام روپیہ ہوگا. تو اس روپے کا لفظ خاص ہو گیا کس کے لیے؟
مثلا ہمارے ملک کی کرنسی کے لیے، اگرچہ بعض دوسرے ممالک میں بھی روپیہ ہے۔ وَأَصْبَحَ كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ الْخَاصِ، اور ہر لفظ کیا ہو گیا؟ دلالت کرنے لگ گیا اپنے خاص معنی کے اوپر، ٹھیک ہے، اپنے خاص معنی کے اوپر دلالت کرنے لگ گیا۔ وَذَلِكَ التَّخْصِيصُ الَّذِي مَارَسَهُ أُولَئِكَ الْأَوَائِلُ وَنَتَجَتْ عَنْهُ الدَّلَالَةُ يُسَمَّى بِالْوَزْنِ، یہ جو عملیات انجام پائے نا، وذالک التخصیص، یعنی یہ جو تخصیص انجام پائی جسے ان اوائل لوگوں نے ممارست کیا اور پریکٹس کیا اور انجام دیا، اور وہاں سے دلالت نتیجہ ونتجت عنہ الدلالہ، وہاں سے دلالت پھوٹی، اس عملیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى بالوضع، اس عملیات کو وضع کہا جاتا ہے، یعنی وضع کیا جانا، الفاظ کا معنی کے لیے وضع کیا جانا، جس کو میں نے ابھی ٹرائنگل کی شکل میں بیان کیا ہے۔ وَيُسَمَّى الْمُمَارِسُ لَهُ وَاضِعًا، جو اس عملیات کا انجام دینے والا ہے، ممارس ہے، اس کو واضح کہا جاتا ہے۔ وَاللَّفْظُ مَوْضُوعًا، اور لفظ کو جو کہ وضع کیا گیا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ وَالْمَعْنَى مَوْضُوعًا لَهُ، اور جو معنی ہے یعنی وہ جو حقیقت خارجی اور بیرونی حقیقت ہے جس کے لیے الفاظ کو بنایا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے موضوع لہ۔ والحقیقت، یہاں سے شہید صدر اپنی رائے دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان هذا الاتجاہ، یہ جو نقطہ نظر ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَى حَقٍ فِي إِنْكَارِهِ لِلدَّلَالَةِ الذَّاتِيَّةِ، اگرچہ یہ دلالت ذاتی کے انکار کے حوالے سے حق ہے، اگرچہ یہ حق پر ہے، وَإِنْ كَانَ عَلَى حَقٍ، اگرچہ یہ حق پر ہے، کس لیے حق پر، کس چیز میں حق پر ہے؟ فی انکارہ للدلالۃ الذاتیہ، ذاتی دلالت کے انکار کے حوالے سے یہ حق پر ہے، لیکنہ لم یتقدم الا خطوۃ قصیرۃ فی حل المشکلۃ الاساسیہ، لیکن اس نے بہت ہی چھوٹا قدم اٹھایا ہے، لم یتقدم، یہ آگے نہیں بڑھا، مگر خطوۃ قصیرہ، ایک چھوٹا قدم آگے بڑھایا ہے اس نے، فی حل المشکلۃ الاساسیہ، مشکل بنیادی کو حل کرنے کے حوالے سے، بنیادی مشکل کو حل کرنے کے حوالے سے اس نے بہت ہی چھوٹا قدم اٹھایا ہے۔ التی لا تزال قائمتا، یہ وہ مشکل جو ابھی تک قائم ہے، ابھی تک موجود ہے، حتی بعد الفرضیت التی یفترضها اصحاب هذا الاتجاہ، اگرچہ اس فرضیے کے بعد بھی جو اس نقطہ نظر کے صاحبان نے اپنایا ہے، یعنی خود شہید بھی معترف ہیں کہ یہ ایک فرضیہ ہے، کوئی اس کے اوپر ٹھوس آپ کو دلیل پھر بھی نہیں ملے گی کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے لغات کو ایجاد کیا، پہلے لوگ تھے اور کیسے ایجاد کیا، یہ ایک فرضیے کی حد تک ہے۔ کہتے ہیں فنحن، ہم لوگ اذا افترضنا، جب ہم فرض کر لیتے ہیں، معہم، یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ ان علاقۃ السببیہ نشأت نتیجۃ لعمل قام بہ مؤسس اللغہ، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سببیت کا تعلق اسی عمل کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جو مؤسسین لغت نے انجام دیا ہے۔ کیا انجام دیا ہے؟ اذ خصصوا کل لفظ لمعنى خاص، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہر لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ لفظ یہ معنی، یہ لفظ یہ معنی، ایسے ہی الفاظ بڑھتے گئے، وکیبلریز بڑھتی گئیں اور انہوں نے الفاظ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تو پھر بھی ایک سوال باقی ہے، فلنا، ہمارے لیے ہے کہ ان نتساءل، ہم یہ پوچھ سکیں، یعنی ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ما هو نوع هذا العمل، یہ عمل کیا تھا، خود اس عمل کی ماہیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، کہ الذي قام به هؤلاء المؤسسون، یہ جو ان مؤسسین نے کام انجام دیا ہے، کام انجام دیا ہے، یہ کون سا کام ہے جو دقیقاً انجام پایا ہے؟ یعنی ہم نے یہ تو جان لیا کہ ایک مؤسس ہے، انہوں نے وضع کیا ہے اور ایک لفظ وجود میں آ گیا ہے، ایک ٹرائنگل بن گئی، واضح، موضوع، موضوع اللہ، لیکن خود یہ عمل کیا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کیا وضاحت پیش ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو بس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ کی معنی پر دلالت کا منشا کیا ہے، ہم نے اس حوالے سے بتایا کہ ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ وضع کے نتیجے میں یہ دلالت وجود میں آئی ہے، اور پھر شہید صدر کی رائے بیان کی کہ عملیات وضع کے حوالے سے ابہام موجود ہے، یعنی خود ہمیں وضع کا پتہ چل گیا کہ یہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے، لیکن خود عملیات وضع کے حوالے سے ابہام ہے جسے واضح کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں واضح ہو جائے گا۔
امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔